میری ساس نے بڑی بہو جو حاملہ تھی اس کا ابورشن کروا کے اس کے پیٹ میں جو بچی تھی اسے مار دیا اور مجھے کہا اگر تیرے حاملہ ہونے کے بعد پتا چلا کہ تو بھی بیٹی کو جنم دینے والی ہے تو میں تیرا بھی ابورشن کروا کے تیری بیٹی کو مار دوں گی۔ مجھے صرف بیٹا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ساس کا حکم چلتا تھا، اس کے بیٹے اس کے غلام تھے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا میں بیٹی کو جنم دینے والی ہوں، میں نے سب سے یہ بات چھپا لی اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو ساس غصے میں اس کا گلا دبانے لگی، مگر یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی کیونکہ بیٹی کے جسم پر اللہ کی طرف سے مجھے بیٹیوں سے نفرت ہے۔ جب ڈاکٹر نے کہا تھا اس کے پیٹ میں بیٹی ہے تب اس نے ابورشن کیوں نہیں کروایا؟ ابھی جاؤ اور اس کا ابورشن کروا کے آؤ۔ ساس کی بات پر میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ میرا جیٹھ اسی وقت اپنی بیوی کو گھسیٹ کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جبکہ وہ روتی فریادیں کرتی رہی لیکن اس کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ جب میری بھابھی رخسانہ واپس آئی تو اس کی حالت بہت بری تھی، رو رو کر آنکھوں میں ہلکے پڑ چکے تھے اور ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے رات کو ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کو بھی پتا ہے یا نہیں کہ اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب میں نے رخسانہ کا ذکر کیا تو شوہر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ہاں مجھے سب پتا ہے۔ پھر بولا رخسانہ کے الٹرا ساؤنڈ میں پتا چلا تھا کہ بیٹی ہے، بس اس لیے اماں کے حکم پر بیٹی ضائع کروا دی۔ اس کی بات پر میری روح کانپ گئی، لفظ جیسے پتھر بن کر گرے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے روز اماں جی نے مجھے بازار چلنے کا کہا تو میں خاموشی سے ان کے ساتھ بازار چلی گئی۔ راستے میں وہ مختلف بہوؤں کے قصے چھیڑتی رہی کہ کس بہو نے بیٹے پیدا کیے اور کس نے گھر کی ناک کٹوا دی۔ میں سنتی رہی اور دل میں خوف مزید گہرا ہوتا گیا۔ بازار میں ایک دکان پر اماں جی ایک عورت سے ملی۔ وہ عورت اپنی بہو کے شکوے کر رہی تھی کہ 5ویں بار بھی بیٹی ہوئی ہے۔ اماں جی نے اس پر بھی تانا مارا، ایسی بہوؤں کو تو گھر سے باہر نکال دینا چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر میں نے نظریں جھکا لی۔ ہر طرف ایک ہی پیغام تھا، بیٹی گناہ ہے۔ شام کو جب میں چھت پر گئی تو رخسانہ آپی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی چادر میں لپٹی آسمان کو تک رہی تھی۔ میں دبے قدموں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا تمہیں پتہ چل گیا ہوگا نا؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ انہوں نے کرواڑ سے ہنستے ہوئے کہا یہ گھر بیٹیوں کا قاتل ہے زویا، یہاں رحم صرف بیٹوں کے لیے ہے اور بہو کا کام ہے بس بیٹے پیدا کرنا۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ رخسانہ آپی کی باتوں میں تلخی تھی مگر سچائی بھی تھی۔ اسی وقت اماں جی کی آواز گونجی زویا نیچے آ کر دودھ گرم کرو۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخسانہ نے جاتے جاتے بس اتنا کہا اپنی کوکھ کی حفاظت کرنا، یہاں رحم نہیں ملتا۔ رات گئی جب سب سو گئے تو میں نے چپکے سے اپنے پلنگ پر لیٹے لیٹے دعا کی یا اللہ میری عزت رکھنا، مجھے ہمت دینا۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا، سچائی جان کر جیسے زندگی کی مٹھاس ختم ہو گئی تھی۔ اب ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک ڈر چھپا ہوا تھا، ہر خوشی کی امید ایک دھند میں لپٹی دکھائی دیتی تھی۔ صبح ہوئی تو اماں جی کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ سین میں کھڑے ہو کر وہ زور زور سے ہدایات دے رہی تھیں۔ رخسانہ آپی جھکی جھکی ان کے حکم پر کام کر رہی تھیں اور میں بھی چپ چاپ نیچے آ کر ان کے ساتھ لگ گئی۔ اماں جی کی آواز پورے گھر پر راج کرتی تھی۔ ان کی موجودگی میں کوئی اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ زویا برتن دھونا سیکھ لو، بہو ہو بہو، سسرال میں راج کرنے نہیں آئی ہو، خدمت کرنے آئی ہو، اماں جی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ یہاں بولنے کا حق کسی کے پاس نہیں تھا، سب کچھ اماں جی کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، یہاں تک کہ گھر کے مرد بھی ان کے سامنے دبی زبان میں بات کرتے تھے۔ کھانے کے بعد اماں جی نے سین میں بیٹھ کر اپنے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا صندوقچہ نکالا، سب عورتوں کو بلا کر بٹھا لیا اور پرانی تصویریں اور کاغذات نکال کر دکھانے لگی۔ ہر تصویر کے ساتھ ایک کہانی تھی اور ہر کہانی میں یہی سبق تھا کہ بیٹے ہونا فخر ہے اور بیٹیاں بوجھ۔ دیکھو یہ میری شادی کے وقت کی تصویر ہے، انہوں نے ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر دکھاتے ہوئے کہا۔ میرے سسر نے کہا تھا بیٹا پیدا نہ کیا تو دروازہ دکھا دیں گے، میں نے ان کے کہنے پر 2 بیٹے پیدا کیے، کبھی بیٹی کا نام بھی زبان پر نہیں لائی۔
سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ رخسانہ نے خاموشی سے نظریں نیچی کر لی۔ میں نے ایک پل کو سوچا کہ اماں جی کس قدر فخر سے یہ سب سنا رہی تھی، جیسے بیٹیوں کو نہ پیدا کرنا کوئی انعام ہو۔ شام کو محلے میں ایک تقریب تھی۔ اماں جی نے ہمیں ساتھ لے جانا ضروری سمجھا۔ تقریب میں کئی عورتیں جمع تھیں۔ باتوں باتوں میں ایک عورت نے بتایا کہ اس کی بہو نے دوسری بار بھی بیٹی پیدا کی ہے۔ اماں جی نے فوراً تیز لہجے میں کہا، ایسی بہو کے تو پاؤں میں زنجیر ڈال دینی چاہیے، بیٹیوں کا بوجھ کون اٹھائے گا بھلا۔ لوگ کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے۔ میں چپ بیٹھی سب سن رہی تھی۔ رخسانہ کی نظریں میری نظروں سے ملی، دونوں آنکھوں میں ایک سا خوف تھا۔ رات کو واپسی پر راستے میں اماں جی نے کہا، زویا یاد رکھنا ہماری عزت بیٹوں سے ہے، اس گھر میں بیٹی کی کوئی گنجائش نہیں، تیرے ذمہ میں بھی یہی فرض ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، زبان جیسے گونگ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں آئی تو شور پہلے سے موجود تھا، وہ بستر پر نیم دراز تھا۔ میں نے چپ چاپ دوپٹے کا پلو درست کیا اور آہستہ سے پوچھا، کیا بیٹیاں واقعی اتنی بری ہوتی ہیں؟ اس نے کہکا لگایا، بیٹیاں تو بوجھ ہیں، آج کل کے زمانے میں تو ان کی پیدائشی مصیبت ہے، جہیز، عزت کا ڈر اور پھر زندگی بھر کی فکر۔ بیٹا ہو تو وارث کہلاتا ہے۔ میں نے چپ ہو کر تکیے پر سر رکھ لیا۔ میرے کانوں میں اماں جی کی سخت باتیں گونج رہی تھیں۔ دل چاہ کے کسی سے پوچھوں، کیا اللہ نے بیٹیاں رحمت کہہ کر غلط فرمایا تھا؟ اگلے دن اماں جی نے گھر کے کام بانٹے۔ رخسانہ کو سخت ترین کام دے دیے، فرش دھونا، کپڑے دھونا اور پھر چھت پر سوکھے کپڑے اتارنا۔ میں نے آگے بڑھ کر کچھ مدد کرنے کی کوشش کی تو اماں جی نے جھاڑ دیا، تم ابھی نئی ہو، آرام کرو، رخسانہ کو کام کی عادت ہے۔ رخسانہ نے خاموشی سے جھک کر کپڑے اٹھا لیے۔ میں نے دیکھا اس کی کمر جیسے ٹوٹنے کو آئی ہو، مگر اس کے ہونٹ سل چکے تھے۔ دن گزرتے گئے اور مجھے یہ سچائی مزید گہری سمجھ میں آنے لگی کہ اس گھر میں مردوں کی مردانگی صرف اماں جی کی ہاں میں ہاں ملانے تک محدود تھی۔ اصل حکومت عورت کی تھی، لیکن ایسی عورت جو اپنی بہوؤں پر ظلم کو اپنا حق سمجھتی تھی۔ دنوں پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ سسرال کا ماحول اب میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا، مگر دل کا خوف اپنی جگہ جمع رہا۔ ہر دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ دل کی دیواریں مزید کمزور پڑ جاتی۔ اماں جی کا حکم چلتا رہا، مردوں کی خاموشی اور بہوؤں کی بے بسی بدستور قائم رہی۔ اس شام رخسانہ آپی صحن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے تھے اور ہوا میں نمی تھی۔ میں بھی آہستہ سے ان کے پاس جا بیٹھی۔ دونوں کچھ دیر چپ رہیں۔ خاموشی کے بیچ رخسانہ نے اچانک مدھم آواز میں کہا، تمہیں کبھی لگا ہے کہ کسی کا جسم چلتا پھرتا ہو اور روح مر چکی ہو؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سامنے خلا میں دیکھ رہی تھیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ماں بننے کی خوشی چھین لی جائے اور پھر تمہیں جینے پر مجبور کیا جائے؟ رخسانہ آپی کی آواز میں عجب تھکن تھی۔ میں نے ہمت کر کے ان کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا آپی، بتائیں نا۔ رخسانہ نے گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ ایک پل میں اتارنا چاہتی ہو۔ میرا پہلا حمل تھا، جب خوشی خوشی اماں جی کو بتایا، پورا گھر خوش تھا۔ تب میں بھی سوچتی تھی بس ایک بیٹا ہو اور زندگی سنور جائے۔ وہ ذرا رکی، پھر ہلکی آواز میں بولی، الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چلا کہ بیٹی ہے۔ اماں جی نے فیصلہ سنا دیا، ضائع کروا دو۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا، مگر میں نے ضبط کیا۔ رخسانہ آپی نے سر جھکا کر کہا، ندیم نے مجھے خود لے جا کر ہسپتال میں چھوڑا، کاغذات پر دستخط کیے اور ڈاکٹر کو کہا کوئی رحم نہ کرنا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ میں بہت روئی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، ڈاکٹروں سے کہا کہ چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو، مگر کسی نے نہ سنی۔ میرے لب سلے رہے۔ رخسانہ نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی کلائی دکھائی، جس پر پرانے نیلے نشانات تھے۔ یہ دیکھ رہی ہو، پہلی بار کی یادگار ہے۔ میں بھاگنے لگی تھی تو نعیم نے مجھے پکڑ کر مارا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ رخسانہ کی بات جاری رہی، دوسری بار جب امید سے ہوئی تو میں نے اماں جی سے چھپا کر رکھا، دل میں دعا کرتی رہی کہ شاید بیٹا ہو۔ جب 7واں مہینہ آیا، اماں جی کو خبر ہو گئی، پھر الٹرا ساؤنڈ ہوا، پھر وہی انجام۔ انہوں نے تڑپ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ دوسری بار بھی میری کوکھ خالی کر دی گئی۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ رخسانہ کی کہانی کوئی قصہ کہانی نہ تھی، وہ میرے سامنے زندہ حقیقت تھی۔ تیسری بار میں نے سوچا کہ اب کچھ نہیں بتاؤں گی،
بس اللہ سے دعا کروں گی۔ وہ ہلکے ہلکے لرز رہی تھی مگر اس بار بھی کچھ نہ بچ سکا۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، اور نہیں بھائی، وہ کچھ نہیں کہتے تھے؟ رخسانہ نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، نہیں، وہ اماں جی کے اشارے پر ناچتا ہے۔ مرد کہلانے کا حق کھو چکا ہے، اس کے لیے ماں کی خوشی سب کچھ ہے، بیوی کا دکھ کچھ نہیں ہے۔ ہوا میں ایک سرد خنک تاثر بھر گیا۔ رخسانہ اپنی کہانی سناتے سناتے ہانپنے لگی تھی۔ میں نے انہیں پانی لا کر دیا۔ وہ چند گھونٹ لے کر پھر گویا ہوئی، تم نئی ہو، تمہیں شاید لگتا ہو کہ ابھی وقت ہے، مگر وقت نہیں دیتا زویا۔ یہاں عورت کی قسمت ماں بننے سے نہیں، بیٹا پیدا کرنے سے جڑتی ہے۔ اتنے میں اماں جی کی آواز آئی، رخسانہ دودھ چڑھا ہے، دیکھ کر آؤ۔ رخسانہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا، آنسو پونچھے اور آہستہ سے بولی، دیکھو زویا، سچ کہہ رہی ہوں، دعا کرنا کہ تمہیں بیٹی نہ ہو، ورنہ یہ گھر تمہاری ہنسی چھین لے گا، تمہاری روح رونٹ ڈالے گا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی جیسے اس پر دکھوں کا پہاڑ لدا ہو۔ رات گئی میں چھت پر آسمان تکتے تکتے سوچ رہی تھی کہ یہاں عورت ہونا ہی سب سے بڑا جرم تھا اور بیٹی کی ماں ہونا ناقابل معافی گناہ۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہاں زندگی کی قیمت صرف بیٹے سے جانی جاتی ہے، اور بیٹی پیدا کرنے والی عورت گویا ایک لعنت کی ماری ہوتی ہے۔ صبح کا وقت تھا اور میں حسب معمول کچن میں کام میں لگی ہوئی تھی۔ رخسانہ آپی چھت پر کپڑے ڈالنے گئی ہوئی تھی۔ اماں جی صحن میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ معمول کی یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب میرے پیٹ میں ہلکی سی مروڑ اٹھی۔ پہلے پہل میں نے سوچا شاید کام کی زیادتی سے تھکن ہو گئی ہے، لیکن جب یہ کیفیت بار بار آنے لگی تو دل میں ایک عجیب سا وسوسہ اٹھنے لگا۔ شام کو چکر سا آیا اور مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا تو رخسانہ آپی نے چونک کر کہا، زویا کیا بات ہے، رنگ اڑا ہوا ہے تمہارا؟ میں نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں آپی، شاید موسم کا اثر ہے۔ رخسانہ نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی جیسے وہ سب سمجھ چکی ہو، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اس رات جب اماں جی دسترخوان پر بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی تھی تو اچانک بولی، زویا تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ کوئی چھپائی تو نہیں کر رہی ہو؟ میری سانسیں رکنے لگیں۔ رخسانہ نے جلدی سے بات سنبھال لی، بس ذرا کمزوری لگ رہی ہے اماں جی۔ اماں جی نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، کل صبح پہلی فرصت میں حکیم کے پاس لے کر جاؤں گی، اگر کچھ بات ہوئی نہ تو خبردار، جو چھپایا ہو۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگلی صبح اماں جی مجھے ساتھ لے کر حکیم کے پاس گئیں۔ چھوٹے سے کلینک میں بیٹھے جب حکیم نے کاغذ پر دوائیوں کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی تو اماں جی نے بھانپ لیا۔ واپسی پر سارا راستہ خاموش رہی، لیکن گھر پہنچتے ہی دھماکہ کر دیا، سنو سب لوگ، زویا امید سے ہے۔ انہوں نے خوشی سے اعلان کیا جیسے کئی مارکا مار لیا ہو۔ رخسانہ آپی کچن سے نکلی اور میری طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں بھی انجانے خوف کا عکس چھپا ہوا تھا۔ اب ہر وقت اماں جی میرے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنے لگیں۔ ہر دوپہر مجھے بادام اور دودھ لازمی دیا جاتا، مگر ساتھ ساتھ ہر وقت یہ جملہ بھی سننے کو ملتا، یاد رکھنا اگر بیٹی ہوئی تو سمجھ لینا کہ تمہارا نصیب بھی رخسانہ جیسا ہوگا۔ میرے شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ مجھ سے لاپرواہی برتتا تھا، اب کبھی کبھی میرے لیے پھل لاتا یا دوا خرید کر دیتا، مگر اس کی ہر نرمی کے پیچھے ایک ہی امید چھپی ہوتی، بیٹا۔ 2 دن بعد اماں جی مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے شہر کے ایک بڑے کلینک لے گئیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا، دھیان رکھنا، اگر الٹرا ساؤنڈ میں کچھ غلط نکلا تو میں خود فیصلہ کروں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کلینک میں ڈاکٹر نے بہت نرمی سے بات کی۔ جب اندر بلا کر الٹرا ساؤنڈ کیا تو اماں جی بھی ساتھ تھیں۔ ڈاکٹر نے پردہ گھما کر اماں جی کو الگ بٹھا دیا، مگر ان کی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو ابتدائی دن ہے، مکمل تصدیق کچھ ہفتوں بعد ہو پائے گی، لیکن امید اچھی ہے۔ اماں جی نے ڈاکٹر سے نظریں چرا کر دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا ہوگا نا؟ بیٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ٹال دیا، مگر اماں جی کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ واپسی پر انہوں نے کار میں بیٹھتے ہی کہا، دیکھنا زویا، کسی نحوست کو گھر میں نہ آنے دینا، دعا مانگتی رہنا کہ بیٹا ہو۔ گھر آتے ہی اماں جی نے ایک نئی رسم شروع کر دی۔ روزانہ مجھے نیم کے پتوں سے دھونی دی جاتی اور عجیب عجیب ٹوٹکے کیے جاتے۔
کوئی کہتا چاقو باندھ لو، کوئی کہتا سوئی دھاگا اپنے پاس رکھو، کوئی نمک چکھنے سے منع کرتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا اور تکلیف دہ تھا۔ میں ہر پل خوف میں جی رہی تھی، ہر صبح ہر شام دل میں یہی سوال تھا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا ہوگا؟ ایک دن صحن میں کپڑے دھوتے وقت رخسانہ آپی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے چپکے سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو زویا اور ہمت مت ہارنا۔ میں نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، صرف ایک بہن کا سہارا تھا، ورنہ تو ہر طرف بے یقینی اور خوف کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹتے میں نے دعا کی، یا اللہ جو بھی عطا کرنا، میرے نصیب میں اسے قبول کرنے کی ہمت بھی دینا، میری کوکھ کو سلامت رکھنا۔ اور دل میں ایک دبی دبی امید نے سر اٹھایا، مگر اس امید کے ساتھ خوف کا سایہ بھی میرے ساتھ چپکا رہا۔ صبح ہوتے ہی گھر کی رونق بڑھ گئی تھی۔ اماں جی نے اعلان کیا تھا کہ آج دوپہر کو محلے کی عورتیں چائے پر بلائی جائیں گی۔ ہر کسی کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ صفائی ستھرائی میں کوئی کمی نہ ہو۔ رخسانہ آپی اور میں دونوں صحن دھونے، برتن مانجنے اور کچن کی صفائی میں لگے ہوئے تھے۔ اماں جی ہر تھوڑی دیر بعد تیز آواز میں کوئی نیا حکم دے دیتی تھیں۔ دوپہر ڈھلے عورتیں آنا شروع ہو گئیں، صحن میں کرسیاں بچھا دی گئیں اور چھوٹے چھوٹے دسترخوان پر چائے اور بسکٹ رکھ دیے گئے۔ میں ایک طرف دبکی بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ آپی کچن سے بار بار چائے کے برتن اٹھا کر لا رہی تھی۔ اماں جی کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا، جیسے کوئی بڑی کامیابی کی خبر دینے والی ہوں۔ محلے کی عورتیں خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ باتوں کا موضوع وہی گھسا پٹا تھا، بچوں کی پیدائش، بہوؤں کی خدمت اور بیٹوں کا فخر۔ ارے زویا، بہو کو تو دیکھو، چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ بیٹا ہی ہوگا، ایک عورت نے خوش ہو کر کہا۔ اماں جی نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، شکر ہے بہن، ہماری تو دعا ہے کہ نسل آگے بڑھے، بیٹا ہو اور ہمارا نام روشن کرے۔ پھر ایک عورت بولی، پچھلے محلے کی ختیجہ کے ہاں چھٹی بیٹی ہوئی ہے۔ سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا، اللہ بچائے ایسے نصیب سے۔ دوسری نے بات آگے بڑھائی، اور کیا، بیٹیاں تو بوجھ ہیں، آج کل کون بیٹیوں کے لیے روتا ہے، بس کچرے میں ڈالنے والی بات ہے، کام تمام۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ رخسانہ آپی کچن سے باہر نکلی تو ہماری نظریں ملی۔ ان کی آنکھوں میں بھی وہی خوف جھلک رہا تھا جس نے میرے دل کو جکڑ رکھا تھا۔ اسی دوران اماں جی نے بلند آواز میں کہا، میں تو کہہ دیتی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ زویا نے بیٹی پیدا کی نا تو وہ بچی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دی جائے گی، ہمارے گھر میں نحوست کی جگہ نہیں۔ ان کا لہجہ سخت اور بے رحم تھا۔ صحن میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹیں دیں اور بات کا رخ بدل دیا، مگر میری سماعت وہ الفاظ سن چکی تھی۔ چائے کے برتن سمیٹتے وقت میں نے رخسانہ آپی سے دبی آواز میں کہا، کیا اماں جی واقعی ایسا کر سکتی ہیں؟ انہوں نے افسوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، جو 3 بار میرے ساتھ کر چکی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ شام کو اماں جی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بیٹھو زویا، انہوں نے اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے قالین پر بیٹھ گئی۔ اماں جی نے نظریں مجھ پر گاڑتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ دنیا بیٹیوں کے سہارے نہیں چلتی، بیٹیاں صرف شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر تمہاری کوکھ سے نکلی بیٹی تو یاد رکھنا، اس کا ٹھکانہ یہ گھر نہیں ہوگا۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل میں ایک طوفان تھا لیکن زبان بند تھی۔ میں نے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، وہ کہہ رہی تھی، مگر یہ عزت صرف بیٹے کی پیدائش سے قائم رہ سکتی ہے۔ بیٹی لانے کا مطلب ہے کہ تم خود اپنے لیے ذلت کا راستہ چن لو گی۔ ان کی ہر بات ایک خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تو چند ہفتے ہی گزرے تھے، مگر دل کو ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ ہر پل یہی سوچ، یہی ڈر، یہی دھڑکا کہ اگر غلطی سے بیٹی ہوئی تو رات گئے۔ میں نے رخسانہ آپی کو چھت پر تنہا بیٹھے دیکھا۔ میں بھی دبے قدموں اوپر چلی گئی۔ آپی، میں نے پکارا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ دی۔ ڈرتی ہو نا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ چھت کے کنارے پر بیٹھ گئیں اور بولی، یہ ڈر، یہ خوف یہاں کی ہر بہو کی تقدیر ہے۔ میں نے جب پہلی بار امید کی تھی تو ہر رات آسمان دیکھ کر اللہ سے رو رو کر بیٹے کی دعا کی تھی۔
مگر میری دعائیں بے اثر رہیں۔ ہوا میں خنکی تھی، ہم دونوں چھت پر خاموش بیٹھے تھے، دل میں درد کا ایک سمندر موجزن تھا۔ کچھ دیر بعد رخسانہ آپی نے کہا، یاد رکھو زویا، جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر اعتراض کرتے ہیں آخر کار خود ذلیل ہوتے ہیں۔ میں نے وقت کو بدلتے دیکھا ہے مگر ان دلوں کی سختی کو کبھی پگھلتے نہیں دیکھا جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اچانک نیچے سے اماں جی کی آواز آئی، زویا زیادہ آسمان نہ تکو، نیچے آ کر دودھ گرم کرو۔ میں نے رخسانہ آپی کی طرف آخری بار دیکھا اور چپ چاپ سیڑھیاں اترنے لگی۔ دل میں ایک ہی دعا گونج رہی تھی، یا اللہ تو ہی میرا نگہبان ہے، ہم مجھے ہمت دینا چاہے جو ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ میں نے خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں جان چکی تھی اس گھر میں امیدوں کا بوجھ میری کوکھ سے بھی بھاری تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں اماں جی کی آواز گونجی، زویا تیار ہو جا، آج دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، اب تو 4 مہینے ہو گئے ہیں، وقت آ گیا ہے سچ جاننے کا۔ میرے ہاتھ سے کنگھی چھوٹتے چھوٹتے بچی، اماں جی کی تیز نظروں نے مجھے اور بھی خوف زدہ کر دیا تھا۔ رخسانہ اپنی پاس سے گزری تو آہستہ سے بولی، حوصلہ رکھو، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ میں چپ چاپ گاڑی میں جا بیٹھی، راستے بھر اماں جی میرے ساتھ تھیں اور ہر تھوڑی دیر میں کہہ رہی تھی، بس اب خوشخبری سننے کی دیر ہے، دعا مانگ کہ بیٹا ہو ورنہ انجام تو تم جانتی ہو۔ کلینک پہنچ کر ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، دل بار بار کہتا جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا، مگر عقل خوف کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ جب ہمارا نمبر آیا تو میں ہلکے سے اندر داخل ہوئی، ڈاکٹر نے خوش دلی سے مجھے خوش آمدید کہا اور معائنے کی تیاری شروع کی۔ اماں جی بھی کمرے میں آ گئیں اور کرسی پر بیٹھ کر تسبیح کرنے لگیں، لیکن ان کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کی سکرین پر سفید اور سیاہ دھبے ابھرنے لگے، ڈاکٹر نے توجہ سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، مبارک ہو بیٹا ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ ڈاکٹر نے مزید چند ہدایات دی مگر اماں جی ایک دم کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ گئیں، ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہی تھی، اللہ تیرا شکر ہے۔ کلینک سے نکلتے ہی اماں جی نے راستے میں ایک مٹھائی کی دکان پر گاڑی رکوائی، 1 کلو کھویا برفی اور رس گلے خریدے۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ان کی خوشی دیکھی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ سب ٹھیک رہے۔ گھر پہنچتے ہی اماں جی نے پورے محلے میں خوشخبری سنائی، ہماری زویا بیٹا لانے والی ہے، اللہ نے سن لی ہماری دعائیں۔ عورتیں جوک در جوک مبارکباد دینے آنے لگیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں، گلے ملنے کی رسمیں ہوئیں۔ رخسانہ آپی نے چپکے سے میری طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، اللہ کرے کہ سب ویسا ہی ہو جیسا کہ کہا جا رہا ہے، مگر تم دل سے دعا کرتی رہنا۔ دوپہر ہوتے ہوتے گھر میں جشن سا ماحول بن گیا تھا۔ اماں جی نے خوشی میں یہ بھی اعلان کر دیا، اب زویا راج کرے گی، میری بہو میرے خاندان کا چراغ روشن کرے گی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو شوہر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر ایک منفرد خوشی کا احساس جھلک رہا تھا۔ وہ مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا رہا۔ 2 دن بعد اماں جی نے میرے لیے خاص طور پر سونے کی چوڑیاں منگوائیں، انہیں پہناتے ہوئے بولی، یہ تو بس شروعات ہے، جب بیٹا پیدا ہوگا تو تجھے ہار پہناؤں گی سونے کے۔ پورے گھر میں میری خدمت ہو رہی تھی، رخسانہ آپی پر تو کام ڈال دیا گیا تھا۔ اماں جی دن میں کئی بار آ کر میرے کھانے سونے دوائیوں کا خیال رکھتی، مگر ہر وقت ان کے جملے زہر گھولتے تھے، یاد رکھو زویا، اگر اللہ نہ کرے کوئی دھوکا ہوا تو پھر رحم کی امید مت رکھنا۔ ان کے الفاظ سن کر میں اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتی۔ ایک رات میں چھت پر ٹہل رہی تھی، سردی کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، میں نے آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میرے لیے جو بہتر ہو وہی کر، مگر میری کوکھ کو سلامت رکھ۔ نیچے صحن میں اماں جی کی آواز سنائی دی، اب تو فکر نہیں رہی، بیٹا آ رہا ہے، عزت بھی بچی اور نسل بھی۔ ان کے الفاظ سن کر ایک سرد لہر میرے وجود میں دوڑ گئی، میرے لیے عزت کی شرط صرف ایک بچے کی جنس پر مبنی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اماں جی کی خوشی عروج پر تھی، ہر دن ایک نئی دعا، ایک نیا شکر ادا کیا جاتا۔
9वें महीने के आगाज पर तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, दर्द उठने लगे, कमजोरी बढ़ती गई। एक दिन अचानक तेज दर्द शुरू हुआ तो घर में खलबली मच गई। अम्मा जी ने जल्दी से शोहर को बुलाया, गाड़ी निकालो, जोया को अस्पताल ले जाना है। मुझे गाड़ी में बिठाया गया। रुखसाना आपी ने जाते जाते बस इतना कहा, हिम्मत रखना। मैंने उसकी भीगी आंखों को आखिरी बार देखा और गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही नर्सें भाग भाग कर आईं। शोहर और अम्मा जी बाहर इंतजार गाह में बैठ गए। मेरा दर्द शिद्दत अख्तियार कर रहा था। डॉक्टर और नर्सों की भाग दौड़ में सब कुछ एक धुंधला मंजर बन गया। कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद मैंने एक नन्ही सी जान की आवाज सुनी। आंखें बंद थीं, सांसें बोझल, मगर दिल किसी अनजानी खुशी से धड़क उठा था। नर्स ने करीब आकर धीरे से कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। मैंने कमजोर हाथों से अपनी बच्ची को सीने से लगाया। उसकी नरम सी जिल्द, उसकी धीमी सांसें, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े। मेरी बच्ची। मैंने सरगोशी की, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। बाहर अम्मा जी और शोहर को जब हकीकत का पता चला तो एक कोहराम मच गया। शोहर गुस्से से भरा अंदर आया। उसकी आंखों में खुशी की एक रमक भी नहीं थी। ये क्या कर दिया तुमने? उसने दांत पीसते हुए कहा। डॉक्टर ने नरमी से समझाने की कोशिश की। देखिए, हमने पहले ही कहा था, कभी कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में गलती हो सकती है। अल्लाह की मर्जी है, किसी का अख्तियार नहीं। मगर शोहर ने डॉक्टर की बात सुनी, अनसुनी कर दी। हाथ झटक कर बोला, हमें बेटा चाहिए था, ये नहीं। उसी वक्त अम्मा जी अंदर आईं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, नहुसत वाली को घर में मत लाओ। अब देखो, नाक कटवा दी हमारी। मैंने बच्ची को सीने से और करीब कर लिया। आंसू पलकों से बहकर चेहरे पर ढलकने लगे। डॉक्टर ने अम्मा जी को बाहर जाने का इशारा किया, मगर वो बदस्तूर सख्त जुमले बोलती रहीं। इस बच्ची को घर लेकर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं, कचरे के ढेर पर डाल दूंगी। मेरा दिल चाहा चीख चीख कर कहूँ कि ये बच्ची अल्लाह की रहमत है, मगर आवाज हलक में दब गई। शोहर ने डॉक्टर के कमरे में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। हमसे झूठ बोला गया, हमें बताया था बेटा है। डॉक्टर ने बार बार समझाया कि ये अल्लाह की कुदरत है, इंसान की मर्जी से कुछ नहीं होता। मगर शोहर और अम्मा जी किसी बात को मानने के लिए तैयार ना थे। मैं बिस्तर पर लेटी सब सुनती रही। मेरी बच्ची मेरे पहलू में सुकून से सो रही थी और बाहर मेरे अपने उसकी मौजूदगी पर लानत भेज रहे थे। जब रात ढली तो नर्स ने आकर कहा, आपका शोहर और अम्मा जी चले गए हैं, कल सुबह लेने आएंगे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बच्ची को अपनी बाहों में भरकर मैंने सारी रात उसका चेहरा देखते गुजारी। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां, गुलाबी गाल, नरम पलकें, हर चीज मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। लेकिन हर खूबसूरत लम्हे के साथ दिल में एक सवाल गूंजता रहा, इस बच्ची का क्या होगा? क्या मैं इसे अपनी बाहों में महफूज रख सकूंगी? सुबह हुई तो शोहर और अम्मा जी वापिस आ गए। उनके चेहरे पर सख्ती पहले से ज्यादा थी। शोहर ने अस्पताल के अमले से कागजात पर दस्तखत करवाए। अम्मा जी ने डॉक्टर से फिर सवाल किया, इसे कचरे के ढेर पर डालने की इजाजत है या हमें कोई कानून पकड़ेगा? डॉक्टर ने सख्ती से जवाब दिया, ये बच्ची अल्लाह की अमानत है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। अम्मा जी ने तेज नजरों से मुझे देखा और सरगोशी की, घर जाकर तेरा हिसाब होगा। अस्पताल से वापसी पर मैंने अपनी बच्ची को अपनी चादर में लपेटकर गोद में लिया। रास्ते भर दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। गाड़ी में खामोशी थी। शोर सड़क पर नजरें जमाए था और अम्मा जी बड़बड़ा रही थी, मनहूस लड़की, अब देखना इस घर में कैसे सांप बनकर डसेगी ये नहुसत। घर का दरवाजा खुला और मैं बच्ची को सीने से लगाए अंदर दाखिल हुई। अम्मा जी ने सख्त नजरों से हमें देखा। उनकी आंखों में गोया नफरत अंगारे बरस रही थी। शोहर ने चुपचाप आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया। पूरा माहौल बोझल और खामोश था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। मैं सीधी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। बच्ची मेरे सीने से लगी हुई थी। उसकी नरम सांसें मेरी रूह को थोड़ा सा सुकून दे रही थी। बिस्तर पर बैठते ही मैंने उसे चादर में लपेटकर प्यार से गोद में ले लिया। वो हल्की हल्की करवटें बदलती और कभी कभी अपने नन्हे हाथ हिलाती। दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा। अम्मा जी कमरे में आई। उनके पीछे शोहर भी था। चलो बच्ची दो,
अम्मा जी ने सख्त लहजे में कहा। मैंने घबरा कर बच्ची को और करीब कर लिया। क्या मतलब अम्मा जी? ये मेरी बेटी है। उनके चेहरे पर एक मकरूम मुस्कुराहट उभरी। ये तेरे साथ नहीं रहेगी, अब बाहर फेंक दिया जाएगा इसे। कहा था ना, नहुसत घर में नहीं चाहिए। मैंने रोते हुए कहा, अल्लाह का वास्ता है ऐसा न करे, ये मेरी औलाद है। शोहर ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया। अम्मा जी जो कह रही हैं वो ही होगा, बच्ची हमें दे दो। मैंने पूरा जोर लगाकर अपना बाजू छुड़वाया और बच्ची को और मजबूती से सीने से लगा लिया। मेरी आवाज रुंध गई थी। मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी, चाहे जान चली जाए। अम्मा जी ने एक इशारा किया और शोहर ने झट से मेरे हाथों से बच्ची छीन ली। बच्ची एक जोरदार चीख मारकर रोने लगी। मेरा दिल फटकर रह गया। मैंने हाथ जोड़कर अम्मा जी के कदमों में गिरकर कहा, रहम करें, अल्लाह से डरे अम्मा जी। अम्मा जी ने सख्ती से कहा, इस घर में रहम बेटों के लिए होता है, बेटियों के लिए नहीं। शोहर बच्ची को लेकर बाहर निकल गया। मैं रोते गिड़गिड़ाती उनके पीछे लपकी, मगर अम्मा जी ने दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया। बाहर मत निकलना, जो होना था हो गया। उनकी आवाज दरवाजे के पार से सुनाई दी। मेरे अंदर जैसे जान बाकी ना रही हो। मैं दीवानों की तरह दरवाजा पीटने लगी, मेरी बच्ची वापस कर दो, अल्लाह का वास्ता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और मैं तेजी से बाहर निकली। सहन सुनसान था। दरवाजे से बाहर झांका तो गली सन्नाटे में डूबी हुई थी। नंगे पांव बिखरे बालों के साथ मैं गली में भागती हुई निकली। एक हाथ में दुपट्टा संभालती, दूसरे हाथ से दीवारों का सहारा लेती। मेरी बच्ची कहाँ है? किसी ने देखी मेरी बच्ची? मैं हराने जाने वाले से दीवाना वार पूछती। चंद राहगीर हैरत से मुझे देखते, मगर कोई मदद के लिए आगे न आया। कुछ औरतें दरवाजों से झांक कर हंसती रहीं, कुछ मर्दों ने सर झुकाकर रास्ता बदल लिया। मैं गली की नुक्कड़ पर पहुंची तो एक बूढ़ी औरत मिली। मैंने हाँफते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बच्ची कहीं देखी है? उसने बेनियाजी से कहा, ना बेटी, यहाँ तो कोई नहीं आया। तू कहाँ से आ गई है नंगे पाँव? मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैं एक गली से दूसरी गली, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की तरफ भागती रही। हर दरवाजे पर दस्तक देती, हर चेहरे को देखकर उम्मीद लगाती, मगर मेरी बच्ची कहीं नहीं थी। एक जगह मुझे लगा मैंने किसी को बच्ची को ले जाते देखा है। मैं चीखती चिल्लाती उसकी तरफ भागी, मगर वहां कोई न था। मेरा दिल हलक में आ गया। कदम लड़खड़ाने लगे। घुटनों के बल सड़क पर गिरकर मैंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरी बच्ची, मुझे मेरी बच्ची लौटा दे। रात हो चली थी। सड़कों पर अंधेरा फैलने लगा। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। मैं तन्हा, थकी हुई, लुटी हुई एक कोने में बैठी अपनी हिचकियों को दबा रही थी। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जमा की और फिर गलियों में दीवाना वार बच्ची को ढूंढने निकल पड़ी। रात के पिछले पहर, जब हवाएं ठंडी हो गईं और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया था, मैं अब भी अपनी बच्ची को तलाश कर रही थी। हर दीवार पर, हर नुक्कड़ पर, हर साए में मुझे अपनी बेटी की मासूम चीखें सुनाई देती थीं, मगर वो कहीं नहीं थी। गलियों की खाक छानने के बाद जब हिम्मत और उम्मीद दोनों साथ छोड़ गईं, तो मैं निढाल होकर वापस घर लौटी। दरवाजा खुला था, मगर सहन सुनसान। ना कोई आवाज, ना कोई आहट। दिल में एक आखिरी उम्मीद की रमक लिए मैं कमरे कमरे बच्ची को तलाश करती रही, लेकिन हर जगह खाली थी। मेरी बच्ची कहीं नहीं थी। अम्मा जी अपने कमरे में थी, चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान। मैंने भागकर उनके कदमों में गिरकर कहा, अम्मा जी, अल्लाह का वास्ता है, मेरी बच्ची वापस कर दे। उन्होंने तस्बीह हाथ में घुमाते हुए कहा, जिस अल्लाह से डरती थी उसी से मांग ले, अब हम पर बोझ डालने की कोशिश मत कर। मैंने शोर से पूछा, हाथ जोड़कर रोई, कहाँ ले गई हो मेरी बेटी को? उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, जो होना था हो गया, अब फजूल सवालों से तंग मत कर। इन अल्फाज ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं समझ चुकी थी मेरी बच्ची मुझसे हमेशा के लिए छीन ली गई है। दिन महीनों में बदल गए, जख्म तो भरने का नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं। 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे दोबारा माँ बनने की खुशखबरी दी। अम्मा जी को जब पता चला तो खुश हो गई, मगर उनका पहला सवाल वही था, बेटा होगा ना? इस बार वक्त के साथ साथ अल्ट्रासाउंड ने तस्दीक कर दी कि इस बार बेटा था। अम्मा जी ने मोहल्ले भर में मिठाई बांटी, हर दिन शुक्राने के नफल पढ़वाए। मेरे लिए अलग कमरा सजा दिया गया। हर तरफ जश्न का समा था। 9 महीने की दुआओं और सजदों के बाद मैंने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया।
अम्मा जी ने हाथों हाथ लिया। शोहर ने पहली बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। सबने मुझे सराहा कि अब मैं काबिले कबूल बहू बन गई थी, लेकिन मेरी रूह में वो खला अब भी मौजूद था जिसे कोई खुशी भर नहीं सकती थी। 2 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे दूसरा बेटा भी अता किया। फिर वही खुशियाँ, फिर वही जश्न, फिर वही सोने की चूड़ियाँ और नए कपड़े। बेटों के आने से मेरा मकाम कुछ संवर तो गया था, मगर दिल का वो कोना जहाँ मेरी पहली बच्ची की याद बसती थी, वो कभी आबाद ना हो सका। मैं अक्सर रातों को छुपकर रोती, छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती और धीमी आवाज में कहती, मेरी बेटी कहाँ हो तुम, कैसी हो? मेरे बेटे बड़े होने लगे। अम्मा जी ने उन्हें हाथों हाथ लिया। हर फरमाइश पूरी होती, हर जिद मान ली जाती। तालीम की किसी को फिक्र ना थी, तरबियत की किसी को परवाह ना थी। अम्मा जी के लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ कर रख दिया। इब्तदाई जमातों में चंद साल गुजरने के बाद दोनों स्कूल जाना छोड़ बैठे। अम्मा जी कहती थी, बेटों को पढ़ाकर क्या करना है, कारोबार करवाएंगे, नाम रोशन करेंगे। शोहर भी माँ के नक्शे कदम पर था। उनके नजदीक बेटे बस घर का सहारा थे। चाहे जितना बिगड़ते वक्त गुजरता गया, बेटों की जिद्दें बढ़ती गईं। अब वो अम्मा जी के सामने भी जुबान दराजी करने लगे थे। कभी कभी गालम गलोच भी कर बैठते। अम्मा जी चुप हो जाती थी, कुछ ना कहती। एक दिन अम्मा जी सैन में बैठी थी, जब मेरा बड़ा बेटा बाहर से आया। उसके हाथ में सिगरेट था, आंखें सुर्ख थीं। कहाँ थे इतनी देर तक? अम्मा जी ने पूछा। वो अकड़ कर बोला, तेरी इजाजत की जरूरत नहीं अम्मा, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अम्मा जी का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं कोने में खड़ी सब देख रही थी। दिल में एक अजीब सा कर्ब था। जिन बच्चों पर फख्र था वो अब गरूर बन गए थे। उसी शाम छोटे बेटे ने घर के दरवाजे पर शोर शराबा कर दिया। गली में आवाजें गूंजने लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सब कह रहे थे, यही वो बेटे हैं जिनके लिए जोया की बेटी को ठुकरा दिया गया था। अम्मा जी को पहली बार अपनी आंखों में शर्मिंदगी का एहसास दिखाई दिया, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। एक रात जब घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, मैं अपनी पुरानी अलमारी में रखे छोटे छोटे कपड़े निकाल कर बैठ गई। वो कपड़े जो मैंने कभी अपनी पहली बेटी के लिए खरीदे थे। एक नन्ही सी जुराब हाथ में ली और दिल से आह निकली, काश तू आज मेरे साथ होती। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। बेटे घर में थे, मगर उनका वजूद मेरे दिल की तन्हाई को मिटा नहीं सका था। कुछ अरसे बाद एक दिन सुबह सवेरे अम्मा जी को सीने में शदीद दर्द उठा। मैं बावर्ची खाने में थी जब उनकी कराहने की आवाज सुनी। दौड़कर कमरे में पहुंची तो देखा अम्मा जी बिस्तर पर हाथ सीने पर रखे तड़प रही थीं। फौरन शोहर को बुलाया। बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी में डालकर शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी में ले जाते ही नर्सें और डॉक्टर तेजी से उनका मुआयना करने लगे। शोहर परेशान खड़ा था। मैं दुआएं मांगती अस्पताल के कोने में बैठ गई। कुछ देर बाद एक नर्स आई और बोली, दिल के माहिर डॉक्टर अभी आएंगे, वही मजीद इलाज देखेंगे। कुछ वक्त गुजरा तो सफेद कोट में एक नौजवान औरत वार्ड में दाखिल हुई। उसका एतमाद, चाल और आंखों की चमक कुछ जानी पहचानी लगी। वो सीधी अम्मा जी के बेड की तरफ गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। हैरत अंगेज तौर पर उसके नकूश मुझसे मिलते जुलते थे। डॉक्टर ने अम्मा जी की रिपोर्ट देखी और नरमी से कहा, फिक्र ना करें, हम आपका बेहतरीन इलाज करेंगे। अम्मा जी ने नीम बेहोशी में सर हिलाया। शोहर भी पास खड़ा था, मगर वो डॉक्टर को गौर से देख रहा था, जैसे किसी भूली बसरी याद को खोज रहा हो। जब डॉक्टर पीछे हटी तो मैं हिम्मत करके उसके करीब गई। बेटा, आपका नाम क्या है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम दुआ है, डॉक्टर दुआ हैदर। दुआ, ये नाम सुनकर दिल में अजब सी कसक उठी। मैंने बेअख्तियार उसकी कलाई पर नजर डाली, जहाँ एक मोटा काला तिल था। वो ही तिल जो मैंने अपनी बेटी के हाथ पर देखा था। मेरे कदम लरजने लगे। दिल ने चीख कर कहा, ये वही है। मैंने कप कपाते लबों से पूछा, बेटा, तुम्हारे वालिदैन कौन हैं? दुआ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बचपन में एक बे औलाद जोड़े ने गोद लिया था। उन्होंने बताया कि मुझे कचरे के ढेर से उठाया गया था। वो ही मेरे सब कुछ बन गए। आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू झलक पड़े। मैंने अपना मुंह हाथों से ढांप लिया। सामने खड़ी ये खूबसूरत तालीम याफ्ता लड़की मेरी ही खोई हुई बच्ची थी, जिसे कभी किसी ने बेदर्दी से ठुकरा दिया था।
اسی وقت اماں جی نے نیم جاگتی حالت میں آنکھیں کھولی۔ دعا ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، فکر نہ کریں اماں جی، اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اماں جی نے بے اختیار دعا کے ہاتھ پر نظر ڈالی۔ تل دیکھتے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ اماں جی ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ شوہر نے بھی دعا کو بغور دیکھا، شاید دل کے کسی کونے میں پچھتاوے نے سر اٹھایا تھا۔ دعا نے ہنس کر کہا، کیوں اماں جی حیران ہو گئیں؟ زندگی کبھی کبھی بڑے الٹ پھیر دکھاتی ہے، جنہیں ہم بوجھ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں وہی آگے چل کر ہماری امید بن جاتے ہیں۔ اماں جی کا ہاتھ کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آگے بڑھ کر دعا کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، میری آواز روند گئی، تو ہی ہے میری دعا، میری کھوئی ہوئی دعا۔ دعا نے میری طرف دیکھا، چند لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ماں ہونا محض جنم دینا نہیں ہوتا، پرورش، محبت، قربانی، یہ سب ایک ماں کو ماں بناتے ہیں۔ میرے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ اماں جی اپنے بستر پر لیٹی رہی، ان کے چہرے پر ندامت کی واضح چھاپ تھی۔ رات کو جب سب لوگ باہر نکلے، دعا میرے پاس آئی۔ میں جانتی ہوں کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، کچھ احساس کے۔ آپ نے جو درد سہا ہے شاید وہ میری روح نے محسوس کیا ہو، اس لیے میں آج یہاں ہوں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، میں نے تجھے نہیں چھوڑا تھا، مجھے تجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ دعا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اب جو ہو چکا وہ بدل نہیں سکتا، مگر جو باقی ہے اسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ دعا نے اماں جی کا علاج سنبھال لیا، ان کا ہر لمحہ دھیان سے خیال رکھا۔ ہسپتال کا عملہ بھی دعا کی تعریف کرتا نہ تھکتا۔ ایک دن اماں جی نے دعا کو بلایا اور لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، مجھے معاف کر دے، میں نے تیری صورت میں اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آج دیکھ، جن بیٹوں پر فخر تھا وہ مجھے چھوڑ گئے، اور تو جسے میں نے دھتکارا وہی میری زندگی بچا رہی ہے۔ دعا نے مسکرا کر کہا، اللہ معاف کرنے والا ہے اماں جی، ہم بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اماں جی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں دروازے کے قریب کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا ہو۔ اماں جی نے ایک دن جب آنکھیں کھولی تو پہلی نظر دعا پر پڑی۔ ان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، بیٹا۔ دعا نے ان کا ہاتھ تھام لیا، اماں جی، میں یہی ہوں۔ اماں جی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں ظالم تھی، جاہل تھی، میں نے اللہ کی نعمت کو پہچانا ہی نہیں۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میں نے جو گناہ کیا اس کی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ دعا نے نرمی سے کہا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اماں جی۔ ان کے الفاظ نے اماں جی کے ضبط کو توڑ دیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے دیکھا ان کا جسم ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ دعا نے ہاتھ تھامے رکھا، انہیں سنبھالا جیسے ایک حقیقی بیٹی اپنی ماں کا سہارا بنتی ہے۔ چند دنوں میں اماں جی کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ ہسپتال سے واپسی پر گھر کا منظر بدلا بدلا تھا۔ دعا آتی جاتی، کبھی دوا دیتی، کبھی اماں جی کے ساتھ بیٹھ کر ان کا دل بہلاتی۔ شوہر اور بیٹے اب بھی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کے لیے اماں جی کی بیماری اور صحت دونوں بے معنی ہو چکی تھیں۔ ایک دن میں دعا کے ساتھ بیٹھی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ میں نے اس کا بچپن پوچھا، اس کے خوابوں کی کہانیاں سنی۔ وہ خوشی سے سب کچھ بتاتی رہی۔ امی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اصل ماں کبھی مجھے ملے گی۔ دعا نے کہا، لیکن دل کے کسی کونے میں ہمیشہ ایک خلا سا رہا۔ آج سمجھ آیا کہ وہ خلا کیوں تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھاما، بیٹی، میں ہر لمحہ تیری کمی میں جیتی رہی، تیرے بغیر ہر خوشی ادھوری لگی۔ دعا نے ہنس کر کہا، اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ اماں جی کی حالت مزید بہتر ہوتی گئی۔ آخری دنوں میں وہ بار بار دعا کو بلاتی، اس کے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگتی، بیٹا، میں نے تیری ماں کو بھی دکھ دیا اور تجھے بھی، مجھے معاف کر دے۔ دعا ہر بار ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر کہتی، اماں جی، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ ایک شام اماں جی نے آخری بار دعا کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، اللہ کی نعمت کی ناشکری نے میری دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ چند لمحوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی تدفین کے بعد گھر میں عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔
शोहर और बेटे रस्मी अफसोस के बाद फिर अपनी दुनिया में खो गए। मैं अक्सर दुआ के साथ बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने मेरी खोई हुई बेटी को मुझसे मिला दिया, मगर दिल में एक जख्म हमेशा ताज़ा रहा, एक कसक जो कभी कम ना हो सकी। एक दिन जब सब खामोश थे, दुआ मेरे पास आई और कहा, अम्मी, आप अपनी कहानी सबको सुनाएं ताकि लोग सीख सकें कि अल्लाह की नेमतों की नाकदरी क्या रंग लाती है। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। आज मैं अपनी कहानी तुम सबको सुना रही हूँ। मैं जोया हूँ, एक माँ, एक बीवी, एक बहू और सबसे बढ़कर एक इंसान। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बेटी को गुनाह समझने वालों का गरूर, बेटों पर नाज करने वालों का जिवाल। मैंने वक्त को पलटते देखा, तकदीर को बदलते देखा। आज मैं सबसे कहना चाहती हूँ, बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह की अजीम नेमत हैं। जो अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकराता है, वो दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरत में भी। बेटी अल्लाह की रहमत है, उसकी कदर करो, उसे बोझ ना समझो। बेटे और बेटियां दोनों तुम्हारी आजमाइश हैं। नेमत की नाकदरी इंसान को ऐसे अंजाम तक ले जाती है कि निदामत के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता। मैंने अपनी बच्ची को कचरे से मिलने वाली हालत में खोया, लेकिन अल्लाह ने उसे दुनिया की कामयाबियों से सरफराज करके मुझे लौटाया। ये मेरा अंजाम नहीं, ये मेरा नया आगाज है।